عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں آسان فہم ترجمہ نماز کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اس کورس کا چھٹا سبق پڑھنے لگے ہیں اور اس چھٹے سبق میں ہم نے حکمیہ الفاظ بنانے کا طریقہ پڑھنا ہے۔ تو بچوں بتائیے گا، حکمیہ الفاظ بناتے ہوئے شروع سے کیا ختم کرتے ہیں جی؟ تا۔ اور آخر سے الف نون واو نون یا نون کا کیا ختم کرتے ہیں؟ نون۔ نون۔ جی بتائیے گا جی، آخر سے پیش کو کس سے بدلتے ہیں؟ جزم سے۔ ماشاءاللہ۔ دوبارہ جی ریپیٹ کیجئے، حکمیہ الفاظ بناتے ہوئے شروع سے کس چیز کو ختم کرتے ہیں؟ تا۔ جی دوبارہ جی، شروع سے کس چیز کو ختم کرتے ہیں؟ تا کو۔ جی آخر سے الف نون واو نون یا نون کا کیا ختم کرتے ہیں؟ نون۔ پیش کو کس سے بدلتے ہیں؟ جزم سے۔ جزم سے۔ جی دیکھیے کیسے، جی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں جی۔ وَتَشْكُرُ، جی کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ اور تم شکر کرتے ہیں۔ جی دیکھیے گا، واو کا معنی اور تا کا معنی، تم شکر کا معنی شکر کرنا۔ جی اگر شروع سے تا کو ختم کر دیں اور آخر سے پیش کو جزم سے بدل دیں تو ورڈ بن جائے گا واشکر۔ تو واشکر کا کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ اور تم شکر کرو۔ وَتَشْكُرَانِ، واو معنی اور تا معنی تم، اور آخر میں آنے والی الف نون کا معنی دونوں۔ وَتَشْكُرَانِ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور تم دونوں شکر کرتے ہیں۔ تو واشکرا کا کیا ہو جائے گا؟ اور تم دو شکر کرو۔ جی دیکھیے گا، شروع سے ہم نے تا کو ختم کیا اور آخر سے الف نون کا نون ختم کیا تو ورڈ کیا بن گیا؟ واشکرا۔ تو واشکرا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور تم دونوں شکر کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ وَتَشْكُرُونَ کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور تم تمام شکر کرتے ہیں۔ تو واشکرو اور تم تمام شکر کرو۔ وَتَشْكُرِينَ کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور تم ایک عورت شکر کرتی ہو۔ تو واشکری اور تم ایک عورت شکر کرو۔ وَتَشْكُرَانِ کا کیا ہو جائے گا؟ اور تم دو عورتیں شکر کرتی ہو۔ واشکرا تم دو عورتیں شکر کرو۔ کرو۔ وَتَشْكُرْنَ اور تم تمام عورتیں شکر کرتی ہو۔ تو واشکرنا اور تم تمام عورتیں شکر کرو۔ جی دیکھیں، جو الف نون واو نون یا نون کا نون ختم کرنا ہے، لیکن جو صرف نون اکیلا ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کرنا۔ جی دیکھیے گا، جو ہم نے ابھی کلیہ پڑھا ہے اسی کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ وَتَذْكُرُ کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور تم ذکر کرتے ہو۔ تو وَاذْكُر، اور تم ذکر کرو۔ جی وَتَذْكُرَانِ، اور تم دونوں ذکر کرتے ہو۔ تو وَاذْكُرَا، اور تم دونوں ذکر کرو۔ وَتَذْكُرُونَ، اور تم تمام ذکر کرتے ہو۔ تو وَاذْكُرُوا، اور تم تمام ذکر کرو۔ وَتَذْكُرِينَ، اور تم ایک عورت ذکر کرتی ہو۔ تو وَاذْكُرِي، اور تم تمام عورتیں ذکر کرو۔ وَتَذْكُرِينَ کا کیا ترجمہ ہے؟ تم ایک عورت ذکر کرتی ہو۔ تو وَاذْكُرِي، اور تم ایک عورت ذکر کرو۔ وَتَذْكُرَانِ کا کیا ترجمہ ہے؟ اور تم دو عورتیں ذکر کرتی ہو۔ وَاذْكُرَا، اور تم دو عورتیں ذکر کرو۔ وَتَذْكُرْنَ، اور تم تمام عورتیں ذکر کرتی ہو۔ وَاذْكُرْنَ، اور تم تمام عورتیں ذکر کرو۔ جی دیکھیے گا، وَتَصْبِرُ، اور تم صبر کرتے ہو۔ تو وَاصْبِر کا بولیے گا، اور تم صبر کرو۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، تسلی کے ساتھ پڑھ کر وَتَصْبِرَانِ، آرام سے پڑھ کر کیا ترجمہ جی؟ اور تم دونوں صبر کرتے ہو۔ جی تو وَاصْبِرَا کا کیا ہو جائے گا؟
اور تم دونوں صبر کرو کرو زندہ باد. وَتَصْبِرُونَ کا کیا ہو جائے گا؟ اور تم تمام صبر کرتے ہو تو وَاصْبِرُوا اور تم تمام صبر کرو جی. وَتَصْبِرِينَ کا کیا ہو جائے گا؟ اور تم ایک عورت صبر کرتی ہو تو وَاصْبِرِي اور تم ایک عورت صبر کرو جی. وَتَصْبِرَانِ کا کیا ہو جائے گا؟ اور تم دونوں عورتیں صبر کرتی ہو تو وَاصْبِرَا اور تم دو عورتیں صبر کرو وَتَصْبِرْنَا اور تم تمام عورتیں صبر کرتی ہو تو وَاصْبِرْنَا اور تم تمام عورتیں صبر کرو. زندہ باد جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم نے کیا پڑھا جی؟ حکمیہ الفاظ بناتے ہوئے شروع سے کیا ختم کرتے ہیں جی؟ تا. اور آخر سے حکمیہ الفاظ بناتے ہوئے الف نون واو نون یا نون کا کیا ختم کرتے ہیں؟ نون. اور حکمیہ الفاظ بناتے ہوئے آخر میں آنے والی پیش کو کس سے بدلتے ہیں؟ جزم سے. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. آج کا پریکٹیکل 5 رنگوں کی مدد سے جو ہم ترجمہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل ہے، اور ہم نے اس سے پہلے صفات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، کلموں کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، عقائد کے متعلقہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو آج ہم عمل کی طرف جا رہے ہیں، عملاً ہم پریکٹیکل کی طرف جا رہے ہیں. 5 رنگوں کی مدد سے ترجمہ بھی ہمارا پریکٹیکل ہے، اور اس کو عملاً پرفارم کرنا بھی یہ ہمارا پریکٹیکل عمل ہے. تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر ہم نے نماز کا ترجمہ شروع کرنا ہے. جی دیکھیے گا. اللہم افتح. جی اللہم کا کیا معنی ہے جی؟ اے اللہ. جی اللہم کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ. جی افتح اصل میں تھا تفتح، شروع سے تا کو ختم کر دیا اور آخر سے پیش کو جزم کر دیا تو کیا ورڈ بن گیا؟ افتح. ملا کر پڑھیں گے تو کیا؟ مفتاح. جی تو ترجمہ کیا؟ کھول دے. حکمیہ لفظ بن گیا. جی اللہم افتح، اے اللہ کھول دے. اور جو افتح ہے یہ اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ مفتوح علاقے، فتح. اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں. جی اے اللہ کھول دے. لی کا کیا معنی ہے؟ میرے لیے. کیا جی؟ میرے لیے. ابواب، باب کی جمع ابواب، دروازے. رحمتی کا، اپنی رحمت کے. جی لی سے آپ نے 14 صیغوں کا ترجمہ کرنا ہے کہ یہ لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان 2 مردوں کے لیے، لہم ان تمام مردوں کے لیے. جی اس طرح لاہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہن ان تمام عورتوں کے لیے. لاکا آپ ایک مرد کے لیے، لاکما آپ 2 مردوں کے لیے، لاکم آپ تمام مردوں کے لیے، لاکی آپ ایک عورت کے لیے، لاکما آپ 2 عورتوں کے لیے، لکنہ آپ تمام عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے. تو ان تمام کا لام کے ساتھ ضمائر کو ملا کر آپ کو ترجمہ آنا چاہیے. کل میں نے اس کا پوچھنا ہے، ٹیسٹ لینا ہے. جی اس کے بعد کیا ہے جی؟ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، بے شک میں. جی یا آ گیا میں، اس کی بھی ضمائر کے ساتھ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. جیسے کہ انہو، کتنے قرآن کریم کے لفظ کلیئر ہو رہے ہیں؟ انہما، انہو بے شک وہ ایک مرد، انہما بے شک وہ 2 مرد، انہم بے شک وہ تمام مرد. تو انہا کا کیا ہو جائے گا؟ بے شک وہ ایک عورت، انہما بے شک وہ 2 عورتیں، انہن بے شک وہ تمام عورتیں، انہا کا بے شک آپ ایک اور مرد. جی انکما بے شک آپ 2 مرد، انکم بے شک آپ تمام مرد، انکی بے شک آپ ایک عورت.
इन्नाकुमा, बे शक आप दो औरतें, इन्ना कुन्ना, बेशक आप तमाम औरतें, इन्नी जो हमने अभी पढ़ा है बेशक मैं, और इन्ना का क्या हो जाएगा, बेशक हम, बेशक हम। ये ली को ज़मार के साथ लाम को मिलाकर लहू का तर्जमा, और इन्ना को ज़मार के साथ मिलाकर ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अस आलू का, मैं आपसे सवाल करता हूं। अगर ये हमजा की जगह आ जाए या यस आलू का, तो तर्जमा क्या हो जाएगा, वो आपसे सवाल करता है। और अगर आ जाए तस आलू, तो क्या तर्जमा, तुम सवाल करते हो। और अस आलू, मैं सवाल करता हूं। और नस आलू, हम सवाल करते हैं। और का देखिए हमने पढ़ा ना, का कुमा कुम का आप से, लफ्ज़ तर्जमा क्या हो जाएगा, आप एक मर्द से। लेकिन अल्लाह ताला की जात के लिए इस्तेमाल हो तो फिर मर्द औरत का तर्जमा नहीं करते। मिन का माना है से, फदली का आपके फजल से, वाव माना क्या है जी, और तो रहमती का क्या है जी, आपकी रहमत से, आपकी रहमत से। लो जी, मस्जिद में दाखिल हूं तो तर्जमा आता हो तो क्या फिर मजा है कि ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और इस तरह बाहर निकले तो फिर आप अपना बायां पांव बाहर रखें, दाखिल होते हुए दायां पांव अंदर रखें और पढ़े, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूं। तो यकीन जाने जिंदगी मजा भी देगी और अल्लाह का फजलो करम भी होगा। उसके बाद जी अजान है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। जैसे जैसे मुअज्जिन कहता जाए आपने भी वैसे वैसे कहता जाना है, साथ साथ रिपीट करते जाना है और जवाब देना है, और तर्जमा आपके दिल में होता जाए। मुअज्जिन कहे अल्लाह अकबर तो आप भी कहें अल्लाह अकबर 4 मरतबा। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज्जिन कहे तो आपने भी कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी बताइए, देखें अशहदु शुरू में आ गया ना हमजा, तो अशहदु का क्या तर्जमा है, मैं गवाही देता हूँ। जो हमने कवायद पढ़े हैं ना उनका भी ये प्रैक्टिकल करना है, हमने प्रैक्टिकली उनसे हमने सीखना है कैसे तर्जमे में वो आसान है। और यकीनन आप महसूस करेंगे कि ये सारी चीजें पहले की हमें याद है, हमने पढ़ी हुई हैं। तो अशहदु का क्या तर्जमा है जी, मैं गवाही देता हूँ। और या शहादू का क्या हो जाएगा, वो गवाही देता है। वेल डन, जिंदाबाद। आराम से तअम्मुल से, ता शहादू, ता आ जाए तो क्या पढ़ेंगे जी, तुम गवाही देते हो। बहुत खूब जी। ना शहादू का क्या हो जाएगा, हम गवाही देते हैं जी। अन का क्या माना है जी, के। ला का क्या माना है, नहीं। इलाहा माबूद, माबूद, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं जी। इस तरह 2 मरतबा ये पढ़ना है, और जैसे मुअज्जिन पढ़े आपने भी साथ पढ़ना है। उसके बाद आगे 2 मुअज्जिन जैसे कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तर्जमा के साथ आप भी उसके साथ दोहराएं कि मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अशहदु, या शहदु, ता शहदु, ना शहदु, इन तमाम का तर्जमा करना आना चाहिए। और ये 2 मरतबा मुअज्जिन कहेगा, 2 मरतबा आपने तर्जमे का ख्याल रखते हुए जवाब देना है। फिर जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, हय्या आओ, अला पर सलात नमाज, बा मावरा तर्जमा क्या हो जाएगा, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज पढ़ने के लिए 2 मरतबा। और 2 मरतबा हय्या अलल फलाह, फलाह कामयाबी, आओ कामयाबी की तरफ। इसके जवाब में आपने क्या कहना है, इसके जवाब में आपने कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जी, ला मना नहीं, हौला हम पढ़ चुके हैं ताकत, नहीं ताकत, वला कुव्वता और नहीं कुव्वत, मगर ए अल्लाह तेरी तौफीक के साथ तू बड़ा बुलंदो बाला है, तू बड़ी अजमत वाला है। तो हमने हौला पर और कुव्वता पर क्या नियत करनी है, हमने तर्जमा कैसे करना है इसका, जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का जवाब देना है तो
تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے لا حول، نہیں طاقت نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، ولا قوت، اور نہیں قوت نماز سمجھ کر پڑھنے کی، الا باللہ العلی العظیم، عاجزی کے ساتھ جب آپ جواب دیں گے نا کہ اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، تو یقیناً پھر اللہ توفیق بھی دے گا اور آپ نماز ترجمہ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور جب یہ منزل آ جائے گی، یہ مقام آ جائے گا، تو یقین جانے آپ کی زندگی میں لطف آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ ہم سارے سکون کے متلاشی ہیں، لیکن سکون اصل میں اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے۔ یہ دیکھے گا حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، 2 مرتبہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پڑھنا ہے، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے مؤذن کہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے من النوم، نیند سے، 2 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ پڑھنا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہوگی، تحقیق نماز کھڑی ہوگی۔ ان کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا ہے؟ قد صدقتا و برارتا و بالحق نطقتا، کہ تو نے سچ کہا، تو نے اچھا کیا اور حق کے ساتھ تو نے بیان کیا۔ کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ جی اس کے بعد کیا ہے جی؟ اذان کے بعد کی دعا، غور کیجئے گا، ترجمے کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ اللہم، اللہم کا کیا معنی ہے جی؟ اے اللہ، اے اللہ۔ ربا، ربا کا کیا معنی ہے جی؟ اے رب، اے رب، اے رب۔ جی حاضی دعوت التامہ، اس مکمل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب۔ اے اللہ مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی، تو عطا کر محمد الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلۃ، اور فضیلت، اے اللہ تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا اور ان کو فضیلت عطا فرما۔ ہمارے لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا اور انہیں فضیلت عطا فرما، والدرجۃ الرفیع، اور بلند درجہ۔ جی دارجہ، یہ نماز کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، دارجہ، درجہ نہیں۔ جو ہم قرآن پاک کے الفاظ کو اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کو ہم نے صحیح کرنا ہے، قرآن کے لفظ کو ہم نے غلط پڑھنا نہیں ہے۔ الرفیعۃ، بلند، بلند درجہ، وابعث مقام محمودہ، اور آپ مبعوث فرمائے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمودہ، حمد کیا گیا مقام، تعریف کیا گیا مقام، ایک مقام محمود پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا کیا جائے گا، اور یہ آپ کی شان ہے۔ الذی وعدتہ، وہ مقام محمود جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا۔ وعدتہ، جی دیکھیں، وعدتہ، وعدہ، وعدا، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدتا، یہ ہے تو نے وعدہ کیا، تو یہ تمام کے آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ تو کیا ہے جی؟ وعدتو، میں نے وعدہ کیا، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، وعدتم، وعدتم کا کیا ہو جائے گا جی؟ تم تمام نے وعدہ کیا۔ تو یہ سب کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ وارزقنا، اور ہمیں رزق دے، شفاعتہ، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، یوم القیامہ، قیامت دن۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور اذان کے بعد آپ یہ دعا پڑھے تو ترجمے کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے کہ اللہ قیامت کے دن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں رزق عطا فرما۔ آگے کیا؟ انکا لا تخلف المیعاد، انتہائی لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم اپنے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ مالک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا،
ہمیں تو ضرور بر ضرور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ جی اس کے بعد جی نماز کی نیت، یقیناً نیت دل کے ارادے کا نام ہے، گھر سے چلے تب بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ارادہ تو نماز کا ہو گیا ہے، لیکن جب نوافل پڑھنے ہیں، سنتے پڑھنے ہیں، فرض پڑھنے ہیں، تو اس کی ضرور تخصیص کرنی ہے کہ میں فرض پڑھنے لگا ہوں، میں نفل پڑھنے لگا ہوں، میں واجب پڑھنے لگا ہوں، اور یہ دعا بھی نیت کے طور پر آپ پڑھیں گے تو اس کے ترجمے پر غور کریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ انی بے شک میں، اب انہو کا بتائیں کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ بے شک وہ ایک مرد، انہما بے شک وہ دو مرد، زندہ باد، ویل ڈن، انہم بے شک وہ تمام مرد، انہا بے شک وہ ایک عورت، انہما بے شک وہ دو عورتیں، انہم بے شک وہ تمام عورتیں، جی انہ کا بے شک آپ ایک عورت، جی غور کیجئے گا، تیسری انگلی ہے، انہ کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ بے شک آپ ایک مرد، انکما بے شک آپ دو مرد، انکم بے شک آپ تمام مرد، انہ کی بے شک آپ ایک عورت، انکما بے شک آپ ایک عورت، انکما بے شک آپ دو عورتیں، انکم بے شک آپ تمام عورتیں، انی بے شک میں، اور انا بے شک ہم، بے شک ہم، وجہتو میں نے توجہ کی، وجہ تو تابش تو آخر میں آ گیا ماضی، میں نے توجہ کی، تو وجہنا ہم نے توجہ کی، تو آپ نے یہ پہلے تمام پوروں کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ وجہا یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے جس پر کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، اس ایک مرد نے توجہ کی، پھر آگے آخر میں الف، وجہا تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ ان دو مردوں نے توجہ کی، تو وجہو ان تمام مردوں نے توجہ کی، جی دیکھیں وجہت اس ایک عورت نے توجہ کی، وجہتا ان دو عورتوں نے توجہ کی، جی وجہنا ان تمام عورتوں نے توجہ کی، زندہ باد، وجہتا آپ ایک مرد نے توجہ کی، وجہتما آپ دو مردوں نے توجہ کی، وجہتم آپ تمام مردوں نے توجہ کی، وجہتی آپ ایک عورت نے توجہ کی، وجہتما آپ دو عورتوں نے توجہ کی، وجہتم آپ تمام عورتوں نے توجہ کی، وجہتم نہیں ہے، میں نے وجہ تم پوچھا ہے یہ والا، توجہ کے ساتھ پڑھے، دیکھیں وجہتن ہے، یہ کیا ہے؟ وجہتن، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تم تمام عورتوں نے توجہ کی، وجہتو میں نے توجہ کی، وجہنا ہم نے توجہ کی، وجہیہ میرا چہرہ، ٹھیک ہے، وجہنا ہمارا چہرہ، وجہہ یہ تمام ضمائر کی آپ نے تخریج کرنی ہے، وجہہ اس ایک مرد کا چہرہ، تو وجہما ان دو مردوں کا چہرہ، وجہہم ان تمام مردوں کا چہرہ، وجہہا اس ایک عورت کا چہرہ، جی اس طرح وجہکم، جی بولیے گا، ان تمام، جی تیسری انگلی کا تیسرا پورا، تیسری انگلی کا تیسرا پورا ہے، جی وجہکم کا کیا معنی ہو جائے گا؟ آپ مردوں کا چہرہ، وجہکم آپ تمام مردوں کا چہرہ، جی دیکھیں جی وجہکما آپ دو عورتوں کا چہرہ، ٹھیک ہے جی، زندہ باد جی، للذی اس کے لیے فاترہ پیدا کیا، نہیں فاترہ کیا ہے جی؟ سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً اکیلے، وما اور نہیں، آنا میں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جی آگے کیا جی؟ نماز کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھائے نماز شروع کر، کیا جی؟ یہ برات کا اظہار ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے،
ہم تمام سے بری ہو کر، تمام کو چھوڑ کر، ہمارا ان سے کوئی تعلق اب نہیں ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے ہیں۔ پھر آپ کہیں اللہ اکبر، اور دل آپ کا کہہ رہا ہو اللہ بہت بڑا ہے۔ دنیا کے کاموں کو آپ چھوٹا کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، دنیا کے کاموں سے ہاتھ کھڑے کر کے، ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا۔ یہ دیکھیے گا، سبحانک اللہم، سبحانہ پاک ہے، کا تیری ذات، اللہم اے اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وہ بھی حمدی کا، وہ میں نے اور لفظی ترجمہ بازر بھی کے ساتھ کا تیری حمد، خوبیاں، تعریف، لیکن با محاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ تیری تعریف کرتے ہیں۔ وہ تبارک اسمو کا، اور برکت والا اسمو کا تیرا نام ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی ضمیر کا آپ نے تمام کا اسم ہو، اسم ہما، اسم ہم، اسم ہا، اسم ہما، اسم ہننا، اسم کا، اسم کما، اسم کم، اسم کی، اسم کما، اسم کننا، اسمی، اسمنا کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں ابھی آپ کا ٹیسٹ لینے لگا ہوں، یہ دیکھیے گا جی، اسم ہننا کا کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ وہ تمام عورتوں کا نام۔ جی زندہ باد، دوبارہ جی، ان تمام عورتوں کا نام، وہ نہیں، ٹھیک آپ نے کہا ہے، وہ سن تھرڈ پرسن کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، ان دو عورتوں کا نام، اسم ہما اور اسم ہننا، ان تمام عورتوں کا نام۔ دوبارہ جی، جی اسمی کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ میرا نام۔ جی اسم ہم کا کیا ہو جائے گا؟ ان تمام مردوں کا زندہ باد، زندہ باد، سمجھ کر، سنبھل کر، ان تمام مردوں کا نام۔ جی بولیے گا جی، اسم کننا، آپ ایک عورت، آپ تمام عورتوں کا نام۔ زندہ باد، چوتھی انگلی کا تیسرا پورا، سنبھل کر، سمجھ کر، جی آپ تمام عورتوں کا نام۔ جی یہ 14 سیغوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ترتیب کے ساتھ بھی اور ترتیب توڑ کر بھی۔ جی وَتَعَالَى، اور اونچی ہے، جدو کا تیری شان، جی وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک کا تیرے سوا، اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ تعوذ، تعوذ، جی دیکھیے جی، تعوذ یہ ہم اردو میں جب پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کہتے ہیں تعوذ، یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ ہے، جی تعوذ ہے۔ اور کیا ہے جی، تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی دیکھیے جی، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، تو یعوذ، تعوذ، نعوذ کا سب کا ترجمہ آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ بتائیے گا نعوذ کا کیا ہو جائے گا؟ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور تعوذ کا کیا ہو جائے گا؟ تم پناہ مانگتے ہو۔ اور یعوذ کا کیا ہو جائے گا؟ وہ پناہ مانگتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اس کا مطلب ہے آپ کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ باللہ، اللہ کے ساتھ، من کا کیا معنی ہے جی؟ سے، شیطان، شیطان رجیم مردود، شیطان مردود کے شر سے میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ تسمیہ، تسمیہ کس کو کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ شریف کو۔ بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بازر بھی کا کیا معنی ہے؟ کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو نماز میں بھی آپ بسم اللہ پڑھیں تو ترجمے کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں، اور جو بھی آپ نیک کام شروع کریں، اچھا کام شروع کریں، اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے بلکہ اس کام کا بھی تصور کرنا ہے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں، تو بڑا مہربان اور رحم کرنا، اور پھر دیکھے گا کیسے برکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ دل میں کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ کی زبان پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دل کیا کہے؟ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یقیناً اس میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ جی دیکھیے جی، سورہ فاتحہ شریف کا ہم ترجمہ
پڑھنے لگے جی الحمدو، الحمدو کا کیا معنی ہے؟ ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے جی۔ دیکھیں للہ اللہ کے لیے، تو للرسولی رسول کے لیے، للمومنین مومنوں کے لیے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کتنے الفاظ کا ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالمین، بہت سارے دوست ہیں کہ ہم روز نماز کا یہ کورس ہے تو نماز کیوں نہیں شروع کر رہے؟ بھی نماز جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، ہم کوئی تعمیر کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو پہلے اینٹیں، بجری، سیمنٹ، ریت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو نماز کے متعلقہ جو بنیادی قواعد و ضوابط ہم نے وہ پڑھے ہیں، ازبر کیے۔ اب دیکھیے آپ کے لیے آسان ہے کہ دیکھیے ادھر کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے جی، آخر میں آگئی یا نون جی، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے تمام۔ تو بتائیے جی یا نون کا معنی ہم نے ایک عورت بھی پڑھا تھا، تو ادھر ہم نے تمام کیوں کیا ہے؟ شروع میں تا نہیں ہے، شروع میں تا نہیں ہے، اور اگر شروع میں تا ہوتی تو پھر یا نون کا کیا معنی ہم نے کرنا تھا؟ ایک عورت۔ کیا جی؟ ایک عورت جی ماشاءاللہ، زندہ باد، قواعد آپ کو ازبر ہو گیا جی۔ جی الرحمانی جو بڑا مہربان ہے، الرحیمی نہایت رحم کرنے والا ہے جی۔ آگے کیا ہے جی؟ مالکی یوم الدین، مالک مالک ہے، مالک یہ کریکٹ پروننسیشن ہے قرآنک ورڈ کی، مالک۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ مالک، لام کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اردو میں بھی قرآن کریم کے الفاظ کو غلط نہیں بولنا چاہیے جی۔ یوم الدین، دین بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے جی۔ ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں جی، واو میں نا، اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب نعبدو آپ نے چاروں کا ترجمہ کرنا ہے، اگر ادھر آ جائے جی تعبدو تو ترجمہ کیا کریں گے؟ تم عبادت کرتے ہو، زندہ باد، ترتیب توڑ کر۔ یا بدو کا کیا کریں گے؟ وہ عبادت کرتا ہے، اور اگر آ جائے آ بدو تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ بدو آپ کے سامنے ہے، کیا ترجمہ جی؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح نستعینو، یستعینو یا آ جائے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ مدد مانگتے ہیں، اور اگر آ جائے استعینو، میں مدد مانگتا ہوں، اور اگر آ جائے تستعینو، تم مدد مانگتے ہو جی۔ اللہ قبول کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی بندگی کے اظہار کے بعد، اللہ رب العزت کے ساتھ پیار، محبت اور تعریف کے اظہار کے بعد ہم جو دعا کرنے لگے وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے نا ہمیں، صراط راستے مستقیم سیدھے کی، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، اللہ ہدایت دے تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا ایک کام ہے جی۔ کیا جی؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ خدا تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ اچھوں کے ساتھ چلنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی تلاش میں پھر رہنا چاہیے اور ان کا دامن بھی تھامنا چاہیے۔ علیہم، ہم پھر ضمیر آ گئی ہے، ہم نے یہ تمام صیغوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ علیہ کا کیا ہو جائے گا؟ اس ایک مرد پر، تو علیہم کا کیا ہو جائے گا جی؟ ان تمام مردوں پر، زندہ باد۔ تو علیہا کا کیا ہو جائے گا؟ اس ایک عورت پر، اور علیکم کا کیا ہو جائے گا؟ آپ تمام مردوں پر، زندہ باد، ویل ڈن، آپ تمام مردوں پر۔ اور علیہ کا کیا معنی ہو جائے گا؟ مجھ پر، اور علینا ہم پر، ہم پر۔ ترتیب توڑ کر اب ترجمہ آپ کو آنا چاہیے جی۔
اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پریکٹس کے ساتھ. آپ اکیلے بیٹھ کر، بھائی کے ساتھ بیٹھ کر، باجی کے ساتھ بیٹھ کر، بھائی کے ساتھ بیٹھ کر، دوست کے ساتھ بیٹھ کر اس کا آپ ضرور بر ضرور ترجمہ کریں. جی دیکھیے جی، غیر المغضوبی، نہ کہ مغضوب جن پر غضب کیا گیا ہے، جن پر غضب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نہیں راستہ، علیہم جن پر، ولدالین اور ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. کیا مطلب کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو مغضوب ہوتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے غضب کا سبب ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے. کوئی بھی کوئی برا کام کر رہا ہے نا تو آپ اسے سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہیے. آپ اچھوں کے ساتھ چلیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، اور بروں کے ساتھ سنگت ہو جائے گی تو پھر ان کی برائی کا اثر آپ پر بھی پڑے گا. تو آپ اچھوں کے ساتھ چلے، اور یہی منشا خدا بندی بھی ہے، اور قرآن کا پیغام بھی ہے، اور نماز کا پیغام بھی. اب نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوبی ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولدالین اور نہ ہی گمراہوں کا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے. ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے زندگی سمجھ کر سنبھل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین کا کیا معنی ہے جی؟ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما. اسے بھی پڑھنا چاہیے جی، اس سے بھی کہنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی دعا ہے. آمین، اے اللہ قبول فرما. جی اس کے بعد کیا ہے جی؟ سورہ اخلاص کا ترجمہ. کوئی بھی سورت آپ پڑھیں نماز میں، لیکن چونکہ اخلاص خالصاً توحید والی سورت ہے، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. تو اس کا عموماً یہی پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی بھی چاہیے، بڑی فضیلت والی ہے. یہ کیا ترجمہ ہے؟ قل، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے جی، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم نہیں، یلد نہیں اس نے جنا، ولم یولد اور نہ ہی اس کو جنا گیا. یعنی نہ آپ کی کوئی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نہ ہی آپ کا کوئی باپ اور ماں ہے جس نے آپ کو جنا ہو. اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے اور والدین سے بھی پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، لہو لہما لہم، ان تمام کا بھی آپ کو ترجمہ کرنا آنا چاہیے. میں ٹیسٹ ضرور لوں گا، ایک لفظ پوچھوں گا، یہ سمجھ کر بولیے گا. لنا کا کیا ترجمہ ہے؟ ہمارے لیے. زندہ باد. کیا جی؟ ہمارے لیے. جی دیکھیے جی آگے کیا جی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا ہم سر برابر، احد کوئی ایک، ولم اور نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر. دیکھیں نماز کا ترجمہ آتا ہو تو پھر کیا مزہ ہے جی؟ اللہ اکبر. آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، آپ کا دل کہے اللہ بہت بڑا، خود کو جھکائیں رکوع کے لیے. اللہ اکبر. خود کو نیچے جھکائیں رکوع کے لیے، خود نیچے جھکیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ بہت بڑا ہے. تو پھر یقین جانے عاجزی بھی آتی ہے، خشوع و خضوع بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو نماز کے ترجمے کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ گفتگو کا ذریعہ بنائے، اور نماز کو ہمارے لیے معراج بنائے. اگر اچھی باتیں ہوئی ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھ
نہ چیز خطا کار کی غلطی ہے، میں جس کی آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں